یہ کہانی ان لوگوں کے لیے جو بلا وجہ کی پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا خلیفہ سمجھتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر کے نام پہ میں ان تمام سے گزارش کروں گا، بہنوں سے، جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں، وجہ ضرور دیکھیں اور یہ ضرور تلاش کریں کہ کہیں دوسری شادی کی وجہ آپ کا رویہ اور آپ کا حسن سلوک اپنے شوہر کی دوسری شادی کو قبول کر لیجئے۔ میرے منہ سے ایک دن یہ نکل گیا کہ اسماعیل، رنگ سفید کرنے والے ٹیکے لگوا لو، کیونکہ تمہاری رنگت جو ہے نا وہ بہت کالی ہے، کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو اس کو بہن سمجھیں۔ یہ سوتن جو ہے یہ ہندوازم میں ہوتی ہے۔ تم نے میری وفاؤں کا، میری محبت کا، میرے بچے پالنے کا، میرے 20-22 سال کا یہ صلہ دیا کہ تم نے ایک اور شادی کر لی۔ یہ مجھے کالا کلوٹا نہیں کہتی، یہ مجھے کالٹیا کہہ کے نہیں پکارتی، اس کو میری رنگت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے اس لیے اس سے شادی کر لی ہے۔ اگلے 1.5-2 سال کے اندر پیسے جوڑ جاڑ کے ایک کنال کا پلاٹ لے لیا۔ اس سے اگلی اسائنمنٹ شناز صاحبہ نے اپنے شوہر کو دی کہ جی مجھے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت ڈبل سٹوری کوٹھی بنا کے دینی ہے، اس میں ایک گاڑی کھڑی ہو بڑی مہنگی قسم کی۔ اس سے پہلے کہ تمہارا شوہر تمہیں کسی ذہنی اذیت کا شکار کرے، تم اس کو کسی اسائنمنٹ میں پھنسا کے رکھو۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخار فی پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں باغ جناح میں۔ اور دوستو، میں بلا تاخیر جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی 2 ایک ساتھ میں ہے، نہیں 2 ایک ساتھ ویڈیو کی نہیں، آج ہی بیان کروں گا، لیکن اس کے 2 پارٹس ہیں۔ ایک پارٹ جو ہے وہ 4 سال پرانا ہے اور ایک سچویشن موجود ہے۔ تو یہ کہانی ان لوگوں کے لیے جو بلا وجہ کی پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا خلیفہ سمجھتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر کے نام پہ کچھ ایسے ہی بے وقوفی، ایسی حماقت کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کا اپنا ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہوا دراصل یہ تھا، آج سے 4 سال پہلے مجھے ایک کال آئی تھی US سے، اور جس بہن نے کال کی تھی ان کا نام شناز تھا، اور شناز اس وقت بہت پریشان تھیں اور بڑی تکلیف میں تھی۔ میں نے ان کو ایک مشورہ بھی دیا تھا جو میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کیا تھا۔ سلسلہ یہ تھا کہ شناز کے ہسبینڈ کا نام ہے اسماعیل۔ اسماعیل جو ہیں وہ ایک انجینئر ہیں اور بڑے قابل قسم کے انجینئر ہیں، اور اسماعیل جو ہے وہ کہیں بہت پہلے US گیا تھا، وہاں اس نے ڈگری کے لیے کوئی جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، یقیناً PhD کی ہوگی یا کچھ اور۔ انجینئرنگ اس نے پاکستان سے کی تھی، امریکہ گیا، بڑا سیٹل ہو گیا، بڑی اچھی نوکری مل گئی اور بڑے پیسے کمانے لگا۔ اسماعیل کی پھپھو کی بیٹی تھی شہناز، وہ پاکستان جاتا آتا تھا۔ یہ بات ہے تقریباً کوئی 25-30 سال پرانی، اور وہ پاکستان آتا جاتا تھا، لوگوں کے لیے تحفے لاتا تھا، اور ماں نے کہا کہ جی میں نے اسماعیل تیری شادی کرنی ہے، اور اسماعیل نے کہا کہ ضرور شادی کریں گے، میں ذرا پہلے ڈاکومنٹس کا کچھ کر لوں۔ اور جیسے اسماعیل کے ڈاکومنٹس بنے وہ پاکستان آیا، اور اسماعیل کی شادی اس کی پھوپھی ذات شہناز سے کر دی گئی۔ اب شہناز پڑھی لکھی تھی، اس نے بھی ماشاءاللہ ماسٹرز کا رکھا تھا، کیونکہ ان کا تعلق پنجاب کے ایک ایسے علاقے سے تھا جہاں آج بھی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 100% ہے۔ جی ہاں، شکر گڑھ کے دونوں رہنے والے تھے، اور شکر گڑھ آپ کو پتہ ہے بڑا زرخیز علاقہ ہے، لیکن شکر گڑھ اور کئی حوالوں سے بھی بڑا مشہور ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پر بڑا بھائی کا ایک مزار ہے جہاں پر سورج کی پاکستان میں پہلی کرن وہاں پڑتی ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ YBG کرتے ہیں، سرکاری نوکریاں کرتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ خیر، شہناز کہتی ہے کہ جی میری جب شادی ہوئی اور میرے ڈاکومنٹس بنے اور میرے شوہر مجھے US لے آئے، تو گاؤں میں اس کی سہیلی تھی، اور گڈو اس کو کہتے تھے۔ گڈو جو ہے وہ سب کو مشورے دیا کرتی تھی، مشورہ بیگم تھی وہ۔ اس وقت جو ہے وہ کال تو بڑی مہنگی پڑتی تھی، لیکن شہناز کسی کو کال کرے نہ کرے پاکستان میں گڈو کو کال کیا کرتی تھی، اور گڈو نے پاکستان سے جانے سے پہلے ہی شہناز کے ذہن میں ایک بات ڈال دی تھی کہ اس سے پہلے کہ
تمہارا شوہر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے تم اس کو ایک ذہنی انگیجمنٹ میں ڈال دو. مثال کے طور پہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میاں بیوی میں یقیناً جھگڑا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے, اور اس سے پہلے کہ تمہارا شوہر تمہیں کسی ذہنی اذیت کا شکار کرے تم اس کو کسی اسائنمنٹ میں پھنسا کے رکھو. یہ مطلب گڈو کی سوچ تھی جو شہناز نے منوان مان لی تھی, اور گڈو کے کہنے پر شہناز نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو مختلف قسم کے اسائنمنٹس میں انگیج کر دوں گی تاکہ یہ میری کارکردگی, میرے حسن, میرے گھر کے کام, مطلب میری طرف اس کی توجہ اس طرح سے نہ ہو کہ یہ مجھے پرکھے یا جانچے. تو جب یہ بیاہ کر گئے ہیں تو جاتے ہی شہناز نے جو ہے وہ فرمائش کی کہ مجھے بچپن سے بڑا شوق تھا اور اللہ نے آپ کو دے بھی رکھا ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک 10 تولے کا سیٹ ہاتھی ہار جو ہے اس کے اندر وہ میں بناؤں اور 12 چوڑیاں ہوں, 6 ساتھ میں 6 ساتھ میں. تو وہ شریف آدمی تھا اسماعیل, اس نے کہا ہاں بیگم کیوں نہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کی والدہ کو نہ پتہ لگے. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب ممانی جان کو نہ پتہ لگے. تو اسماعیل نے اس سے کہا کہ بیگم بات دراصل یہ ہے کہ اتنا زیور بنانے میں مجھے اگلے 4 سے 5 سال کام کرنا پڑے گا, جوڑنا پڑے گا, کیونکہ اسماعیل کماتے اچھا تھے اور گاؤں بھی بھیجنا تھا اور وہاں امریکہ میں بھی خرچہ تھا. تو وہی ہوا جی 4-4.5 سال کے اندر ایک اسائنمنٹ پوری ہوئی اور زیور بھی بنا دیا اس نے 10 تولے اور 12 تولے کی چوڑیاں بھی بنا دیں. اور ان 4-4.5 سالوں کے اندر شہناز جو ہے وہ اس سے سوال کیا کرتی تھی ہر چوتھے 5ویں دن, اچھا کتنے پیسے ہو گئے, کتنے جوڑے, اچھا کتنے پیسے ہوں گے تو کتنا زیور آئے گا, کتنے ڈالر ہوں گے تو کیا ہوگا. اب شہناز کہتی ہے کہ اس طرح سے میرا خامند انگیج ہو جاتا تھا. اگلی اسائنمنٹ جو اس نے دی وہ یہ تھی کہ اس کو 1 کنال کا پلاٹ چاہیے لاہور کے اندر اور 2 سال کے اندر چاہیے. تو اسماعیل نے اگلے 1.5-2 سال کے اندر پیسے جوڑ جاڑ کے 1 کنال کا پلاٹ لے لیا. اس سے اگلی اسائنمنٹ شہناز صاحبہ نے اپنے شوہر کو دی کہ جی مجھے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت ڈبل سٹوری کوٹھی بنا کے دینی ہے, اس میں ایک گاڑی کھڑی ہو بڑی مہنگی قسم کی. تو 5 سے 6 سال اس میں لگ گئے. اب شہناز کا یہ خیال ہے کہ میں نے اپنے میاں کو بیزی رکھا ہوا ہے, اس لیے اس کی طرف سے کوئی بات, کوئی شکوہ, کوئی گلہ میری طرف نہیں آتا. اور اسی اسنا میں یہ سب کرتے کرتے 20 سال بیت گئے اور 20 سال کے اندر ماشاءاللہ ان کی 5 بیٹیاں ہوئیں اور 5 بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی اعلیٰ ڈگری لے رہی ہیں. ایک ڈاکٹری کر رہی ہے, ایک انجینئرنگ کر رہی ہے, ایک جو ہے وہ ٹیچنگ کا کورس کر رہی ہے, اور ساری بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں. گھر میں کوئی معاملات خراب نہیں ہیں. لیکن شہناز صاحبہ جو ہیں وہ گڈو استانی کے کہنے پر اپنے شوہر کو ہر بار چھوٹی موٹی اسائنمنٹس کے اندر پھنسا دیتی ہیں اور وہ بیچارہ وہ سارا کچھ کرتا رہتا ہے. اور اس نیت سے, اس خیال سے یہ سب کچھ کیا گیا کہ اسماعیل کی ماں یا اسماعیل مجھ میں کوئی خامی تلاش نہ کریں, مجھ پر کوئی قدغن نہ لگائیں, میرے پاسے نہ آن, ان کو ان کی ڈال کے رکھو. اب اس خیال کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا. مجھے جب شہناز نے سب کچھ سنایا آج سے 4 سال پہلے تو میں بڑے نماغ سے سن رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آگے کیا کہتی ہے. شہناز کہتی ہے جی میں نے آپ کو فون اس لیے کیا افتخار بھائی, ہماری شادی کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور ایک ایک کر کے اسماعیل نے میری تمام خواہشات, تمام ضروریات پوری کر دیں. تو پتہ نہیں میرے ذہن میں آیا گڈو والی بات, کیونکہ میں اس کو مصروف رکھنا چاہتی تھی, اور میرے منہ سے ایک دن یہ نکل گیا کہ اسماعیل تم وہ جو ٹیکے لگوا لو, وہ جو سکن وائٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا, رنگ سفید کرنے والے ٹیکے لگوا لو, کیونکہ تمہاری رنگت جو ہے نا وہ بہت کالی ہے اور مجھے کالا رنگ پسند نہیں ہے. شہناز کہتی ہے جب میں نے اپنے شوہر کو یہ والی بات کہی تو اس دن کے بعد میرا شوہر جو ہے وہ
बेगाना सा हो गया, मेरा नहीं रहा, और गुआची गांव मगर फिरन लग पिया। और वो मेरी तरफ देखता है इस्माइल और आंखें झुका लेता था। और इस कदर दूरी पैदा हो गई मेरे शौहर और मेरे दरमियान कि बच्चियों से भी बड़ी मुख्तसर सी बात करनी उसने, पैसे देने, और उसकी कोशिश होती थी उस वक्त 4 साल पहले कि वो अपने घर में बहुत कम वक्त गुजारे। और शनाज कहती है मुझे देख के मेरा शौहर ना ऐसे करके हाथ रख लेता था और बात करता था। शायद उसको ये एहसास था जो मैंने बात बिला वजह कह दी थी। रंगत उसकी सांवली थी लेकिन मुझे कहती पसंद थी। मैंने सिर्फ इस नज़रिए के तहत कि मैंने अपने शौहर को मसरूफ़ रखना है, कहीं ना कहीं इंगेज रखना है, पंजाबी च कहते हैं कितने ना कितने फंसा के रखना है, तो कहती मैंने रंगत वाली बात कर दी। उस दिन के बाद कहती इस्माइल जो है वो बिल्कुल एक एहसास कमतरी का शिकार हो गया। मेरा उसका इंटरेक्शन बिल्कुल कम हो गया और वो अब कई रातें बाहर रहता था। और जब मैंने पूछना तो वो कहता था जी कि बस मैं थका हुआ था, मैं ऑफिस में सो गया था, और इस तरह की चीज़ें होने लग गई। तो मैंने उसे कहा, ये सारी बात सुन के मैंने कहा जी आपने मुझे कॉल क्यों की है शहनाज बहन? तो उसने कहा इफ्तिखार भाई मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि मैं ने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया कि मेरी बचत रहे, मेरी सास और मेरा शौहर अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ ना करें, इसलिए मैंने उन पर अपनी तोपें चढ़ा के रखी। अब मसला ये हो गया कि इस्माइल जो है वो खामोश रहने लगा है, और जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो नज़रें चुराता है, और उसकी कोशिश होती है घर से बाहर वक्त गुजारे। घर का ख़र्चा, बच्चों का ख़र्चा सब वो कर रहा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस्माइल मेरा नहीं रहा। तो मैंने उसको कहा कि बहन आप एक काम कीजिए, इसका बेहतरीन हल ये है कि इससे पहले कि कोई और आपका लॉस हो, आपने शौहर को ये बताएं कि आपने अपनी सहेली गुड्डो के कहने पे ये सब कुछ किया 20 साल, और वजह भी बता दें। कहती नहीं वो तो नाराज़ हो जाएंगे, वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहती नहीं, नाराज़ नहीं होगा, घर से भी नहीं निकालेगा। दरअसल आपने ख़ुद से तय कर रखा था कि मेरी सास और मेरा शौहर जो है वो मुझे किसी तकलीफ़ में, किसी आजमाइश में मुब्तला करेंगे, तो इसलिए मैं इनको किसी तकलीफ़ और आजमाइश में पहले से मुब्तला कर दूँ। ये आपने परसीव किया था, हालांकि ऐसा था नहीं, और हो सकता है वो ऐसा करते भी ना कभी सारी ज़िंदगी। कहती हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि बड़े सुलह पसंद हैं मेरी मामी भी और मेरा शौहर भी। तो मैंने कहा आप उसके सामने इतराफ़ करो, उसे बताओ कि ऐसा होता है, देखो हमारी सोसाइटी का ये फॉल्ट है, क्योंकि हमने बहुत सारे घर उजड़ते देखे और हमने लड़कियों पे जुल्म होते देखा। तो मैंने खौफ के तहत एक एहतियाती तदबीर के तौर पे मैंने ये किया है, और मैंने उसी असाइनमेंट्स में फंसाने के चक्कर में आपको ये कह दिया जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। आपका रंग तो बड़ा खूबसूरत है, अगर ये मुझे अच्छा ना लगता मैं आपसे शादी क्यों करती, और रंगत तो अल्लाह ताला बनाता है। तो आप ये सारी बातें उनसे कह के ना अपने शौहर को अपना लो, और वो भी इंजॉय करेगा। वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, अमेरिका में रह रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात पे तैश में आएगा। उन्होंने कहा नहीं ये मैंने नहीं करना। तो मैंने कहा शनाज बहन अगर आप ये नहीं करेंगी तो आप किसी बड़े नुकसान से दो चार हो जाएंगी, उसके बाद शायद आपके पास कोई हल ना होने का। नहीं जी मैं ये नहीं कर सकती। मैंने कहा इसमें वजह क्या? कहती नहीं जी मैंने एक स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ किया है, और मेरा शौहर ये सब कुछ सुन के अगर उसने मुझे तलाक दे दी फिर। मैं कहा आप उससे मेरी बात करवा दो, मैं उसको बता देता हूँ आपको तलाक नहीं देगा। वो एक अच्छा आदमी है, मुझे सुन के लग रहा है कि ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, और वो आपसे अपनी बच्चियों से मोहब्बत करता है। मैंने कहा नहीं इफ्तिखार भाई ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और वजह, कुछ और मशवरा दें जिसकी वजह से मेरा शौहर जो है वो एहसास कमतरी से निकला है। मैं कहा जी एहसास कमतरी से उस वक्त निकलेगा या आप से उसका राब्ता, वास्ता, मोहब्बत उस वक्त बहाल होगी जब आप इस बात का एतराफ़ कर लेंगे। और एतराफ़ बहुत अच्छा होता है, एतराफ़ करने के बाद ना बहुत सारे बोझ हट जाते हैं और रास्ता नज़र आता है। शगुफ्ता ने कहा, शगुफ्ता नहीं शनाज, देखिए रोज़ रोज़े की वजह से फंबल होता है। शनाज ने कहा कि नहीं इफ्तिखार भाई मैं तो ये नहीं करूँगी। मेरा ख्याल है शनाज के अंदर कहीं अना आ गई थी, एक खौफ सा भी आ गया था, और वाकई उसको लगता होगा कि कहीं उसका शौहर ये सुन के सज़ा ही ना दे दे।
فون بند ہو گیا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، اور میں اس بات کو مکمل طور پہ بھول چکا تھا۔ کل رات کو سحری سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کال آتی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا تھا شہناز USA، مسئلہ شوہر۔ اب مجھے کہانی نہیں یاد تھی، تو میں نے جب اٹھایا تو میں کہا السلام علیکم، نے کہا افتخار بھائی شہناز بات کر رہی ہوں۔ میں کہا جی فرمائیے۔ میں نے کہا افتخار بھائی میں بڑی تکلیف میں ہوں اور میری مدد کریں، اب جو مجھے کہیں گے میں کروں گی۔ تو میں نے کہا بہن آپ مجھے بتائیں آپ کو ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یاد ہے آپ کی میری بات ہوئی تھی ایسے ایسے، انہیں کچھ ریفرنس دیا تو مجھے اس وقت تو بالکل نہیں ذہن میں آیا۔ پھر شہناز نے جب تھوڑا سا ذکر کیا پچھلا، تو میں نے کہا ہاں میں کہا تو وہی کڑی ہے نا جیڑی اپنے بندے نو اسائنمنٹس دے چکر چ پھسا کے اپنا بنا کے رکھنا چاہتی سے۔ میں نے کہا جی بالکل میں وہی افتخار بھائی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، تم نے معافی مانگی اپنے شوہر سے اور اس کو بتایا کہ تم نے اس کی رنگت کا جو ذکر کیا تھا وہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تم اس کو ذہنی طور پر انگیج کر لو جس طرح پہلے کر رکھا تھا، لیکن تمہیں اس کے رنگ سے محبت ہے؟ کہتی نہیں جی میں نے آپ کے مشورے پہ عمل نہیں کیا تھا۔ میں کہا چلے اللہ خیر کرے گا، تو اب بتائیے کہ اب آپ کیا کہتی ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی ہوا دراصل یہ ہے کہ میرا شوہر کئی ہفتے کئی مہینے گھر سے باہر رہنے لگا اور میں بڑی شدید تکلیف میں چلی گئی، اور میں نے بارہا چاہا کہ جو آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اپنے شوہر سے کہوں کہ یہ ساری میری اسٹریٹجی تھی، لیکن مجھ سے کہا نہیں گیا کیونکہ میرا خیال تھا میرا شوہر کہیں کوئی بہت بڑا رد عمل نہ شو کرے۔ میں کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہتی جی کہ دراصل ہوا یہ کہ میرے شوہر نے ایک گجرات کی عورت سے شادی کر لی، انڈین گجرات کی، اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے 6 سال کا، اور میرا شوہر جو ہے اب وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، زیادہ وقت وہاں گزارتا ہے۔ اور میں کہا جب تمہیں یہ پتہ لگا کہ شادی ہوئی ہے تو تم نے کیا کیا؟ کہتی جی مجھے جب یہ پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، ان کی کوئی واٹس ایپ گروپ کے اندر کوئی خاتون تھی، انہوں نے بتایا کہ میں نے تمہارے شوہر کو فلاں جگہ دیکھا ہے۔ دوستو شہناز کہتی ہے کہ میں نے ایک دن ایک شاپنگ مال میں اپنے شوہر کو اس خاتون کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور میں نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ عذرا اس کا نام ہے، انڈین گجرات سے اس کا تعلق ہے، اور یہ میری بیوی ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے کیونکہ اس کا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسماعیل تم نے میری وفاؤں کا، میری محبت کا، میرے بچے پالنے کا، میرے 20-22 سال کا یہ صلہ دیا کہ تم نے ایک اور شادی کر لی؟ تو اسماعیل نے کہا کہ ہاں، لیکن اس عورت سے شادی کرنے کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میری رنگت سے محبت کرتی ہے، یہ مجھے کالا کلوٹا نہیں کہتی، یہ مجھے کالٹیا کہہ کے نہیں پکارتی، اس کو میری رنگت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے اس لیے اس سے شادی کر لی ہے، اور تم بے فکر رہو، میں تمہارے حقوق ادا کروں گا، تمہیں خرچہ ملے گا، بچوں کی فیسیں جائیں گی، میرے دل میں تمہاری وہی عزت اور احترام رہے گا جو پہلے سے ہے۔ کہتی میں تو آپ سے باہر ہو گئی، میں نے اس عورت کے بال کھینچے، ہاتھ اٹھایا اس کے اوپر، وہاں سیکورٹی آ گئی، پولیس تک بات نہیں جانے دی اس خاتون نے، عذرا نے، اور میں تو افتخار بھائی میں تو میرا دل کرے میں یا ان کو مار دوں یا خود کو مار لوں۔ اور پھر یہ سب کچھ سنانے کے بعد جو شہناز ہے وہ رو پڑی۔ شہناز نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ دیکھیں مرد ہوتے ہی دغا باز ہیں، دھوکے باز ہیں، اور میں نے ساری زندگی جو اسٹریٹجی اپنا کے رکھی، اس کو وقت ڈال کے رکھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، دیکھیں ذرا آسودگی ملی اس کو اور اس نے کیا حرکت کر دی۔ تو میں نے شہناز بہن سے کہا، میں نے کہا بیٹا اب آپ کا ایشو کیا ہے؟ کہتی ہوں اس کو طلاق دے دے، بے شک رہے اس کے ساتھ، لیکن اس کو چھوڑ دے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے جو آپ نے شوہر کو دے رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ساتھ ہوا کیا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا 4 سال پہلے کہ اعتراف کر لیں اپنے شوہر سے اور اس کو بتا دیں
آپ نے یہ ایک فضول اسٹریٹجی جو 20 سال اس کے ساتھ روا رکھی، اس کے نتیجے میں آپ نے ایک آخر میں آ کے ایک بھنڈ کر دیا، ایک پنگا کر دیا، ایک فضول سی بات کر دی ہے جو رنگت پہ کر دی آپ نے. تو اس کو کانفیڈنس میں لے کے اس ڈپریشن سے نکالیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے اس کی رنگت کو برا کہا جو رنگت اس نے خود نہیں بنائی، اس کے چہرے کو برا کہا جو چہرہ روزانہ صبح شام وہ آئینے میں دیکھتا ہے. لوگ اس کو انجینئر صاحب کر کے سلام کرتے ہیں، اس کے کولیگز، اس کے سبارڈینیٹس، اس کے افسر اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اس کی بیٹیاں اس سے محبت کرتی ہیں. آپ نے اسی رنگت کا ذکر کر دیا اس سے، اور یہ کہا کہ تمہاری رنگت صاف نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم پاگل ہو؟ مرد کو پاگل سمجھا ہوا تم نے کہ بلا وجہ مارے گا، بلا وجہ پیٹے گا، بلا وجہ تم نے اس کو انگیج کر دیا تاکہ وہ تمہیں انگیج نہ کرے. دوسری بات، تم نے بہت بری بات کی ہے کہ جی وہ اس کو ویسے ہی اس کے ساتھ رہ لے لیکن اس کو طلاق دے دے. نہایت بری بات کی ہے آپ نے. اب آپ ایسا کریں شناز بہن کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں. آپ کے شوہر کے پاس 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور یہ اجازت اس کو اللہ پاک نے دی ہے. آپ نے اپنے بندے کو دھکے مار مار کے عذرا کی طرف بھیجا اور دوسری شادی کروائی ہے اس کی. اور اب جس طرح میں نے 4 سال پہلے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ خدا را اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتا دیں، آج میں پھر آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. خدا را اپنے شوہر کو اس عورت کے ساتھ رہنے دیں اور اس کی اس شادی کو قبول کر لیں. تو شہناز نے مجھے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس عورت کو اپنے شوہر کی زندگی سے نکال کے دم لوں گی، مجھے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. دوستو یہ کہہ کر شہناز نے فون بند کر دیا. اب یہ ساری کہانی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی تیسرا پارٹ بھی آئے گا. 4 سال کے بعد اس نے مجھے جو سچویشن بتائی وہ یہ تھی. اب آپ سوچئے کہ بلا وجہ پرسیو کر کے کہ جی میرا شوہر اس سے پہلے کہ مجھے کسی تکلیف میں کسی امتحان میں مبتلا کرے مجھے اپنے شوہر کو انگیج رکھنا ہے. یہ ایک نہایت فضول قسم کی سوچ تھی اس کی، جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اب جب اس کے شوہر نے نکاح کر لیا ہے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ طلاق دے دے، ویسے رہتا رہے. تو یہ بھی رویہ بہت ہی جارحانہ، انتہا پسندانہ ہے اور مثبت نہیں ہے. میں ان تمام سے گزارش کروں گا بہنوں سے جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں، وجہ ضرور دیکھیں اور یہ ضرور تلاش کریں کہ کہیں دوسری شادی کی وجہ آپ کا رویہ اور آپ کا حسن سلوک اور آپ کی زندگی اور آپ کی باتیں تو نہیں ہیں. اور اگر ایسا نہیں بھی ہے، آپ کو مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو کم از کم اپنے شوہر کی دوسری شادی کو قبول کر لیجئے، وہ شادی جو اس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کی ہے. یاد رکھیے گا زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو irreversible ہوتی ہیں. اس میں ایک شادی بھی ہوتی ہے کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو اس کو بہن سمجھیں. یہ سوتن جو ہے یہ ہندوازم میں ہوتی ہے، اور چونکہ ہم پاکستانی ہندوستان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ پل کے جوان ہوئے تھے، تو ہمارے ہاں دینی اعتبار سے جو عورت کی بہن ہونی چاہیے اس کو سوتن کہہ کے پکارا جاتا ہے. اس پہ ضرور دیکھیے گا، سوچیے گا. اس پہ پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے. لیکن ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو میں آپ کو بڑا اچھا مشورہ دے رہا ہوں، اپنی اس سوتن، جس کو آپ عرف عام میں سوتن کہتے ہیں، اس کو آپ اپنی بہن مان کے قبول کر لیجئے تاکہ آپ کی زندگی پھر سے چل پڑے اور اس کے اندر تعطل نہ آئے اور خوشیاں وارد ہوں اور آپ خوش رہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگے گا، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا اور اس پہ کوئی عمل پیرا ہو جائے تو پھر سر جھکا دینا چاہیے. ویسے بھی شہناز نے تو دھکے دے دے کے اپنے خامند کو دوسری عورت کی طرف راغب کیا تھا. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.